نہیں. یہاں ایک بات سمجھنا، جب اولیاء کی یہ شان ہے، انبیاء کی کتنی شان ہوگی، اور پھر نبیوں کے سردار میرے نبی کی کتنی شان ہوگی. میرے آقا بیٹھے ہوئے، جبریل آئے. شب برات کے موقع پر آپ کو علماء سناتے ہوں گے، سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں زمین پر بیٹھے ہیں. جبریل امین آئے اور آقا سے کہا ذرا نگاہ اٹھائیے. میرے آقا اوپر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. مدینے میں بیٹھ کے جنت کو دیکھ رہے ہیں آقا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، یہ آنکھ میں کمال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. جنت کتنی دور ہے، زمین سے اگر کوئی پیدل چلے 8000 سال لگیں اس کو جنت تک پہنچنے میں. میرے آقا نگاہ اٹھاتے ہیں، جنت سامنے. وہ آقا جو مدینے میں بیٹھ کر 8000 سال کے فاصلے پر جنت کو دیکھ رہا ہے، وہ مدینے سے لانڈی میں بھی دیکھ رہا ہے. ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، درود شریف پڑھیں، حضور سنتے دیکھتے ہیں. دیکھنے کی بھی بات آپ کو سمجھا دوں. کوئی صاحب جائیں حج یا عمرے کو، آپ ان کو ملتے ہیں، مبارک ہو بھائی میرا سلام کہنا، کہتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اس طرح نہ کہا کرو، چلو یاد رہے تو سلام کہہ دینا، کہیں وہ بھول جائے اور گناہگار ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ یاد رہے تو سلام کہہ دینا. اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں پر جائے تو جتنے نام یاد ہوں وہ نام لے دے اور کہہ دے کہ کوئی نام بھول گیا ہوں تو اس کی طرف سے بھی سلام قبول فرمائے، تاکہ کوئی گناہگار نہ. اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ نعمان قادری صاحب نے کہہ دیا. آپ کا کیا نام ہے؟ الف دین صاحب. الف دین صاحب جا رہے ہیں عمرے کو. نعمان قادری صاحب ملے اور جا کر کہا کہ میرا سلام کہہ دینا. وہ پہنچے روضہ رسول پر اور کہا کہ کراچی سے، لانڈی سے اتنی تفصیل نہیں سنائیں گے. وہ کہیں گے نعمان قادری کا سلام قبول کریں، یہی کہیں گے نا؟ نعمان قادری نام کا ایک ہی بندہ ہے دنیا میں؟ پوچھ رہا ہوں. بہت ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں حضور آپ کو نعمان قادری نے سلام کہا. میرا نبی جانتا ہے، پہچانتا ہے، شکل کیسی ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، نبی کو سب خبر. اونچی کہیے گا. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں خبر نہیں، خود ان کو خبر. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. جو نبی کو بے خبر کہتے ہیں خود ان کو خبر. اونچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، خود فرمایا. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. میں نے بے مثل ہاتھ کہہ دیا، اب اللہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ جیسا نہ سمجھنا. بے مثل ہاتھ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فوجدت بردہا بین ثدیی، اس ہاتھ رکھنے کا اثر میں نے اپنے سینے میں چھاتی میں ٹھنڈک کی صورت میں پایا.
آسان ترجمہ کروں، اللہ نے ہاتھ رکھا تو مجھے ٹھنڈ پڑ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، جتنا کچھ آسمان و زمین میں ہے، مجھے سب کا علم ہو گیا۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، ابھی تک کیا فرمایا؟ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے سب کو پہچان لیا۔ اب الف دین کس کا نام ہے؟ نعمان کس کا نام ہے؟ کوکب کس کا نام ہے؟ نبی سب کو پہچانتے نبی سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھی، کسی نے رکا بھیج دیا تھا، کوئی الٹی مت کا رکا بھیج دیا، کہنے لگا جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا اس وقت علم ہو گیا، اب نہیں ہے۔ ان کو نبی سے پیار نہیں ہے، یہ نبی کی عزت پسند کرتے نہیں۔ کہنے لگے جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا اس وقت علم ہو گیا، اب نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا ہاتھ رکھنا میں نے ثابت کیا ہے، تو کسی حدیث سے ہاتھ اٹھانا ثابت کر دے۔ کسی حدیث سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، تو جب اٹھانا ثابت نہیں تو علم بھی موجود ہے۔ اور اللہ کا وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر۔ وہاں ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے، وہاں کمی ان کی سمجھ میں یہ بات آتی۔ اوپر والا خانہ خالی ہے ان کا، میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ صبح آپ کو کہیں رات کو ہمارے خلاف بول گیا ہے تو آپ کہنا اس نے تو نام نہیں لیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا وہ تم ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے ابتدا اس بات سے کی تھی، اللہ نے انسان کو بنایا مگر سب ایک جیسے نہیں، سب کا معاملہ ایک جیسا۔ عام خلق سے اولیاء درجے والے، مرتبے والے، اولیاء سے نبی زیادہ درجے والے۔ ہمیں پتہ چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ تلاوت کرنے کا، پاک کرنے کا، علم و حکمت سکھانے کا کام نبی کا فیضان جاری ہے۔ اب یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ علماء اور اولیاء۔ آپ سے بھی یہ دونوں لفظ سننا چاہتا ہوں، علماء۔ کچھ لوگوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ مولوی اور چیز ہیں، پیر اور چیز ہیں۔ کہنے والوں نے کہنا شروع کر دیا مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے۔ مولوی فتوے دینے والے، اللہ والے جو ہیں وہ اولیاء وہ اور چیز ہے۔ سنو، دھیان سے سنو، کوئی جاہل ہرگز ولی ہوتا نہیں، کوئی جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا۔ آپ بھی کہیں ولی نہیں ہوتا۔ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، جو بے علم ہے وہ خدا کو کیسے پہچانے گا؟ جب خود نہیں پہچانے گا دوسرے کو کیا سکھائے گا؟ تو کوئی جاہل ولی ہوتا، یاد رکھ لینا۔ علماء ہی اولیاء ہیں، اولیاء ہی علماء ہیں۔ ہاں، ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے، ڈیوٹی اونچی کہیے گا، ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو محکمے گورنمنٹ کے سمجھاؤں کہ فلاں محکمہ وہ بھی، فلاں محکمہ وہ بھی، یہ ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ امام اعظم اور غوث اعظم دونوں عالم بھی ہیں، دونوں ولی بھی ہیں۔
ڈیوٹی ہے، اپنے اپنے حساب سے کام ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں گلے میں من کے ڈال لینا، موتیوں کی مالا ڈال لینا، چوغا پہن لینا یہ ولی ہونے کی نشانی، ہم ایسے کسی کو ولی نہیں مانتے۔ آئیے اب میں پڑھوں گا قرآن کی آیت جو پہلے پڑھی تھی، یہاں تک آپ نے سنا، اب تقریر سمجھنا آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، الا حرف تنبیہ، وارننگ، خبردار، ہوشیار، توجہ، کان کھول کے سن لو۔ انا بے شک، اولیاء جمع ولی کی، ولی کے معنی مددگار، سب کہیں گے ولی کے معنی مددگار۔ اگر کوئی چپ رہا ہے ایک مرتبہ وہ بھی کہہ لے ولی کے معنی مددگار۔ اولیاء جمع ہو گئی ولی کی، اضافت ہے اللہ کی طرف، اولیاء اللہ، اللہ کے مددگار۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کے معنی مددگار، ولی کے معنی پیارا، ولی کے معنی دوست۔ جو دوست ہوگا وہی مددگار ہوگا، جو پیارا ہوگا وہی مددگار ہوگا۔ ولی کے معنی مددگار، اللہ فرماتا ہے ہوشیار، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے مددگار ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کچھ خوف نہیں، کچھ غم نہیں، نہ ان پر کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون فرما رہا ہے؟ اونچی کہیے گا، ذرا اور اونچی کہہ دیں۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں، تو میں آپ کا ثواب بڑھانا چاہتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار ہیں، ان پر کچھ خوف نہیں، کچھ غم نہیں، اور جن کی شان اللہ بیان کرے، جن کے بارے میں اللہ فرمائے کچھ خوف نہیں، میں اور آپ ان پر خوف ڈال سکتے ہیں؟ طاری کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا یا اللہ تو نے بتا دیا تیرے ولی بڑی شان والے، ان پر کچھ خوف نہیں، کچھ غم نہیں، یا اللہ ان کی پہچان کیا ہے؟ کراچی میں تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگوں نے بورڈ لگائے ہوئے محبوب آپ کے قدموں میں، آئیے مراد پائیے۔ یا اللہ کیا یہ ولی ہے؟ یا اللہ وہ لوگ جو 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں، مزار پر بیٹھے ہوئے کسی نے بٹھا دیے زبردستی وہاں پر، وہاں بیٹھے ہوئے نشہ کرتے رہتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کیا وہ ولی ہیں؟ نہیں، اللہ پہچان بتاتا ہے میرے ولی ہیں کون۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولیوں کی 2 نشانیاں اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، میرے ولیوں کی 2 نشانیاں، وہ لوگ ایمان والے اور تقوی والے ہوں گے۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، تقوی نام ہے عمل کے صحیح ہونے کا۔ جو میرے ولی ہیں عقیدے بھی صحیح ہوں گے، عمل بھی صحیح ہوں گے۔ یہ ہیں 2 نشانیاں۔ کیا ہیں یہ 2؟ اونچی کہیے گا۔ اب کوئی اس کے خلاف ہو تو کیا اس کو ولی مانا جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پر چل کے دکھا دے، چمتکار دکھائے، دل کی بات بتا دے، ہم اس کو ولی ماننے کو تیار، کیونکہ ولی کی نشانیاں صرف 2 جو قرآن میں بیان ہوئی، اور وہ یہ کہ عقیدے کا بھی صحیح ہوگا، ایمان والا ہوگا، اور متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، کاروباری پیر نہیں ہوگا، صبح کچھ اور شام کو۔ ہاں یہ جو اس طرح کے پیر ہیں نا، وہ پیر نہیں ہے، اصل میں منگل ہے۔
ان کا ولایت سے کوئی تعلق، جو نشہ کرے، غلط حرکتیں کرے، شریعت کے خلاف ہو، وہ ہرگز ولی اللہ ہو سکتا۔ یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشادات میں بتایا ولی کون ہے۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور خود خبر دیتے ہیں، فرمایا هل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تمہارے اچھوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا ضرور دیں۔ شوق بڑھایا، حضور نے پہلے فرمایا تمہیں تمہارے اچھوں کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے کہا جی ضرور دیں۔ فرمایا خیارکم الذین، تم میں سے بہترین کون ہیں، تمہارے بہترین لوگ کون ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب ان کو دیکھو تو اونچی۔ یہ مجھے رکا دیا گیا ہے کہ لوگ بعد میں جو آئیں ان کو جگہ نہیں مل رہی، تو جو درمیان میں جگہ ہو اس کو بھر لیں، تھوڑا تھوڑا بغیر آواز کے آگے ہو جائیں تو بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے گی۔ دروشی پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اچھے لوگوں کی پہچان یہ کہ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ جتنے بیٹھے ہیں، یہ بنگی چرسی، یہ غلط حرکتیں کرنے والے، انہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے؟ اونچی نہیں، تو یہ اللہ والے۔ اور جو نشہ کرتا ہو یا شریعت کے خلاف کوئی حرکت کرتا ہو، پاک صاف نہ رہتا ہو، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو مرضی ہو وہ ولی اللہ۔ بس ایک مسئلے کا جواب اور دے دوں، پھر ذکر کروں گا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ ولی کے معنی میں نے کیا بتایا آپ کو؟ جس کو یاد ہے ذرا دہرائے۔ مددگار۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت پڑھتے ہیں، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں جس قرآن کی یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی قرآن کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن کی ایک آیت کو مانے دوسری کا انکار کر دیں تو یہ ایمان ہوگا؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، قرآن کے کچھ کو مان لیں کچھ کو چھوڑ دیں تو یہ ایمان نہیں ہے، پورے قرآن کو ماننا ہوگا۔ وہ آیت بھی سچی، یہ آیت بھی سچی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتا ہے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، یہ آیت بھی سچی۔ اعینونی بقوہ، حضرت سکندر ذوالقرنین فرماتے ہیں قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو اللہ کیوں فرما رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو؟ تو معنی کیا ہوگا؟ حقیقی طور پر خود سے مددگار صرف اللہ ہے، اللہ کی عطا سے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ خود سے مددگار ہے، اس کو کسی نے مددگار بنایا نہیں۔ بندوں کو مددگار اللہ نے اونچی کہی ہے، جو مانتے ہیں وہ کہیں دوسرے نہیں، اللہ نے بندوں کو مددگار، تو اللہ کی عطا سے مدد کرنا مانو گے یا نہیں؟ اچھا یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ بھی بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، الیکشن آ جائے، کوئی اور، لکھتے ہیں دل کھول کر مدد کرو، لکھتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت ان کا فتویٰ کہاں جاتا ہے؟ اس کے نیچے لکھ دیا کرو چندہ بھی اللہ سے ہی مانگو۔
چندہ اللہ سے نہیں ملتا، وہ بندوں سے ملتا ہے۔ ووٹ بندوں سے مانگنے، کھالیں بندوں سے مانگنے، نوٹ بندوں سے مانگنے، باقی کہہ دیتے ہو نہیں جی اللہ مددگار، تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے، تم کسی سے مدد مانگ لو۔ نہیں، اتفاق دیکھو، ہماری پاکستان کی پولیس نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستان کی پولیس نے ایسے فتوے لگانے والوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے اپنا ایک شعبہ بنایا 15، آگے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ان سے کو فتویٰ لگائیں ان پر، لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں، وہاں پولیس کا ڈنڈا ہے، وہاں فتویٰ ان کا چلتا۔ جب ان کو آئے ان کی بنے تو جس سے چاہے مدد مانگ لیں۔ میں یا رسول مدد پکاروں، یا علی مدد پکاروں، یا غوث مدد پکاروں، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کا جواب دوں گا، تم غیر اللہ سے مانگتے ہو، ہم اللہ کے پیاروں سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ کوئی یہ کہے کہ بندہ خود سے مدد کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے بندوں کو مدد کی طاقت دینے والا اللہ ہے، بغیر اللہ کی عطا کے کوئی مدد کر سکتا نہیں۔ تو اللہ کے مددگار ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ یہ کس کی مدد ہے؟ اونچی قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من انصاری اللہ، اللہ کی طرف کون ہے میرا مددگار؟ انصار، مدینہ میں جو رہتے تھے ان کو انصار کہا گیا، جنہوں نے مہاجروں کی مدد کی۔ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے قرآن نے ان کو مہاجرین کہا۔ مدینہ کے رہنے والوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، اللہ نے قرآن میں ان کو انصار فرمایا۔ انصار کہتے ہی مدد کرنے والے کو، تو اگر بندے مدد نہیں کرتے تو اللہ کن کو انصار فرما رہا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار۔ کتنی آیتیں پڑھوں اس حوالے سے؟ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر بندے مدد ہی نہیں کرتے تو قرآن کی یہ ساری آیتیں کہاں جائیں گی؟ پتہ چلا بندے مدد کرتے، ان کو مدد کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ خود سے مددگار صرف اللہ ہے، بندے مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب لفظ غوث عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں فریاد رس۔ کیا معنی ہے؟ یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، آپ کہیں گے یہ بھی ہمارے لیے مشکل۔ فریاد رس کے کیا معنی؟ کہ جو کسی دکھی کی آواز سن کر، پکار سن کر اس کی مدد کرے، فریاد کرنے والے کی مدد کرے، فریاد رسی کرے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غوث۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ اب آپ نے یہ سن لیا، اسٹیکر لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں۔ میں نے کہا تم اتنی بات کرنے کے لیے بھی اسٹیکر کی مدد لے رہے ہو، پوسٹر کی مدد لے رہے ہو، بات جو کرنا چاہتے ہو میں چھیڑ نہیں رہا ہوں، صرف آپ کو جھلکی دکھا رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، آپ نے استغاثہ کا لفظ تو سنا ہوگا جی، وکیل استغاثہ، جو فریاد پیش کرے اس کو کہتے ہیں وکیل استغاثہ۔ تو جس کی بارگاہ میں پیش کرے اسی کو تو غوث کہتے ہیں۔ وکیل استغاثہ کہنا جائز ہو، استغاثہ پیش کرنا جائز ہو، اور غوث کہنا ناجائز ہو، تو بولو عقل ہے ان کے پاس؟
اونچی، اللہ کے سوا حقیقی مددگار کوئی نہیں، حقیقی فریاد سننے والا، حقیقی مدد کرنے والا صرف اللہ، حقیقی داتا، حقیقی غوث اللہ۔ مگر اللہ نے بندوں کے لیے بندوں کو بھی غوث بنایا ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے مانیں گے یا نہیں؟ اونچی، تو ہم مانتے ہیں ہمارا عقیدہ غلط، ہم کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غوث کے معنی فریاد رس۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ اے غوث پاک، آپ وہ غوث ہیں کہ جہان بھر کے دوسرے غوث بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، اور غیث کہتے ہیں بارش کو۔ آپ اللہ کی رحمت کی وہ بارش ہے کہ باقی بارشیں بھی آپ کی پیاسی ہیں۔ یہ شان ان کو کس نے دی ہے؟ اونچی، کون سا عالم، کون سا مفتی، کون سا پیر ہے جو یہ کہتا ہے کہ غوث پاک خود سے غوث ہے؟ کس نے کہا وہ خود سے ولی ہے؟ کس نے کہا وہ خود سے کمال رکھتے ہیں؟ ہر ایک یہی کہتا ہے ان کو کمال دینے والا اللہ، ولی بنانے والا اللہ، غوث بنانے والا اللہ، شان دینے والا اللہ۔ تو اللہ کا عطا کیا ہوا ماننا غلط۔ اونچی کہیے گا میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا غوث اعظم کا نام نامی، اسم گرامی عبد القادر ہے۔ آپ کے والد کا نام موسیٰ ہے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ اپنے والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہیں، اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہیں۔ اب سنو، ہم جب بھی ان کی یاد مناتے ہیں اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے سب کی آواز نہیں آئی؟ ماشاءاللہ، مہربانی۔ 11 ایک عدد ہے۔ 11ویں کہنے کا کیا مطلب؟ غوث پاک کی تاریخ وفات 11 ربیع الاخر، جس کو آپ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، تو ان کو 11 کی اس تاریخ کی مناسبت سے 11ویں والا کہہ دیا گیا۔ ان کو جب بھی یاد کیا جائے اس کو لوگ 11ویں کہہ دیتے ہیں۔ مگر سن لیں، 11ویں اصل میں نام ہے ایصال ثواب کا۔ دھیان سے یاد کر لیں، 11ویں کس کا نام ہے؟ ایصال ثواب۔ ہم کوئی نیک عمل کر کے کسی کو ثواب بخشیں، اس عمل کا نام ایصال ثواب۔ دعا کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کھانا کھلا رہا ہوں، کسی کو کپڑے دے رہا ہوں، کوئی نیکی کر کے کہتا ہوں یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اس عمل کا نام ایصال ثواب۔ 11ویں اصل میں نام ہے ایصال ثواب کا، اور ایصال ثواب میں کسی کا اختلاف اونچی گئی ہے۔ وہ قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہونا ہے۔ تو میرا یہ دعا کرنا کیا فضول ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، تو یہ مغفرت کی دعا کرنا، میرا آپ کا ایصال ثواب کرنا، اس پر میرے والد صاحب نے پورا رسالہ لکھا، ثواب العبادات، جس کا دل چاہے پڑھ لے، قرآن حدیث کے حوالے۔ اب سویم ہو، 7واں 10واں 20واں 40واں عرس، 6ٹی 11ویں کنڈے، یہ سب نام ہیں، اصل چیز ایصال ثواب ہے۔
اور ایصال ثواب میں کوئی اختلاف اونچی ہاں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں ایصال ثواب تو جائز ہے مگر تم کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے ہو۔ تو میں نے کہا لڑتے کیوں، تم پیچھے رکھ لیا کرو۔ تو تمہیں کھانا سامنے رکھا برا لگتا ہے، سائیڈ پہ رکھ دو، نہ رکھو، یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ کہتے ہیں جی تم دن مقرر کرتے ہو۔ میں نے کہا دن لوگوں کی سہولتوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا بتاؤ شادی کرنا اللہ کا حکم نبی کی سنت ہے یا نہیں؟ قرآن میں نا نکاح کرو، تو اللہ کا حکم نبی کی اونچی گئیے گا، اور جن کے ہو گئے وہ تو ذرا بول دو، باقی امید سے رہو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بولو نبی کی سنت ہے یا نہیں؟ یہ شاید اس لیے نہیں بول رہے کہ پورا کر کے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اللہ کا حکم نبی کی سنت۔ لڑکی والوں کے پاس آئے لڑکے والے کہ جی کس دن بارات لے کے آئیں، تو آگے لڑکی والے کہیں کہ دن مقرر کرنا تو جائز نہیں ہے، آ جانا کسی دن۔ ایسا ہوگا؟ اونچی اور دن مقرر کیا جاتا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ کیا آج 11 تاریخ ہے چاند کی؟ اونچی مگر ہم 11ویں منا رہے ہیں، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس دن میں ہوگی، اس کے علاوہ آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ یاد رکھو ان لوگوں کے اعتراضات